حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی کہ یہ فلاں کام آپ کا ہو گیا ہے، کوئی خوشی کی بات سنائی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جاتے۔ اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی شکرانے کی ایک علامت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اور یہ دعا فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے صورت میں بھی، غم کے حالات میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، پریشانی پہنچتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے، فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ جب کبھی مصیبت پریشانی پہنچتی، آپ کا جملہ کیا ہوتا؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، گود میں ہیں حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، العین تدمع والقلب یحزن، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا دل مغموم ہے، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو راضی ہے۔ ایسے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا جب اس کے لخت جگر کی روح تم نے قبض کی، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتو جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات محب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، جس میں آپ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سن رہے ہیں، اور اس میں آج کا عنوان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کریں۔ اسی لیے محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ چاہے نماز کو لے لیں، آپ روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے کھانے اور پینے کو لے لیں، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے خوشی کے موقعوں کو لے لیں، یا آپ کی زندگی کے غموں کو آپ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کا اپنے شکر ادا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر کرنے کو، ادا کرنے کو پسند فرماتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عنوان کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو ہم اس موقع پر خوش ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا ان کا انداز الگ ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کوئی ڈھول بجا کر، کوئی پٹاخے پھوڑ کر، کوئی بارات بنا کر، یا کوئی اپنے اپنے انداز میں غلط کاموں کو کرتے ہوئے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اب آئیے کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی کہ یہ فلاں کام آپ کا ہو گیا ہے، کوئی خوشی کی بات سنائی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جاتے۔ اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی شکرانے کی ایک علامت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے اور یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب کبھی خوشی کا موقع آتا، جب کبھی آپ کو خوشی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی زبان مبارک سے یہی جملہ ادا فرماتے، الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سجدے میں گر کر کے، یہ تمام تعریفیں اے میرے پروردگار تیرے ہی لیے، اور تیری اسی نعمت کے لیے میری نیکیاں مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر جب بھی ہمیں کوئی خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ میسر فرمائے، چاہے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں، ہمارے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے، کسی کے یہاں خوشخبری کی کوئی بات آ جائے، کوئی بچہ پاس ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، کوئی نعمت سے اللہ آپ کو نواز دے، سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل تھا۔ اور آگے بڑھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب کبھی کسی نعمت سے نوازا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے حصول کے سلسلے میں آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
اس آیت کے پہلے میں کہا گیا کہ اے نبی آپ تہجد کی نماز پڑھیں، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ مقام محمود ایک بہت اونچا مقام ہے، اس پر صرف ایک آدمی ہی پہنچ سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ سے ایک اور وعدہ فرما دیا۔ کیا وعدہ تھا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور بھی بہت سی ہیں۔ میں دو باتوں کو یہ آپ کے سامنے رکھ کر کے ایک حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کہاں پر؟ روزانہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قیام فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، اتنا لمبا قیام آپ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے اس نعمت کے شکرانے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی، جو خوشی آپ کو پہنچی کہ اگر اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب مقام محمود عطا فرمائے گا، اس شکرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نماز کے ذریعے سے، رات میں تہجد کی نماز ادا کر کے۔ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دیکھیے خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم اور آپ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہماری خوشی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کس قدر فرق ہے، ذرا ہم دیکھ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ ہم بھی خوشی مناتے ہیں کبھی خوشی کے موقع پر، تو ہم کیسے خوشی منا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منا رہے ہیں؟ اور میں ایک اور آپ کو دلیل دے دوں، جب کبھی کہیں ملک فتح ہوتا ہے، کوئی شہر فتح ہوتا ہے، تو جو لوگ ملک کو فتح کرتے ہیں، شہر کو فتح کرتے ہیں، تو جب یہ لوگ اس ملک میں اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، ایک شہر فتح ہو گیا ہے، اب اس کی خوشی منانے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ ڈھول تاشے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بڑے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ کہ آج ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس طرح سے لوگ شہروں میں داخل ہوتے تھے۔ خوشی کا موقع ہے نا، ملک فتح ہو گیا، شہر فتح ہو گیا، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی، کس کی؟ مکہ کی۔ مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کس حالت میں کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے چھپے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یاد رکھیے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا سینہ دبا ہوا ہے، آپ کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر اوپر ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہمارے اندر نظر آنے لگا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا سینہ دبا ہوا ہے، آپ کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب مکہ میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
حرم میں کھڑے ہو کر آپ نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، حرم کے اندر داخل ہوئے، پہلا جملہ نکل رہا ہے الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی صدق وعدہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو وعدہ اس نے اپنے بندے سے کیا تھا اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ پہلا جملہ الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر بھی آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ نے ایسے ہی بندوں کے بارے میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور مزید عطا کرتا ہوں۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو کعبۃ اللہ سے نکال دیا، سب کو توڑ دیا اور نکال کر پھینک دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر، جو کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اس میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز فرمائی۔ اور دوسری روایت میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے گھر آئے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور بطور شکرانے کے آپ نے شکرانہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرمائی۔ اللہ اکبر! کیا کیا؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، اور 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانے کے کہ اللہ نے مکے کو فتح فرما دیا، آپ نے شکرانہ ادا کرتے ہوئے 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا خوشی کے موقع پر۔ ہم اور آپ تو کہہ لیں گے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اللہ کے نبی نے شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کیا، نمازیں پڑھی، لیکن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس رخ کو بھی دیکھیں جسے غم کا رخ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غم کے حالات، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی غم پہنچ گیا، پریشانی پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم گلا شکوہ کرنے لگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، دنیا بھر کے جتن ہم اور آپ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے صورت میں بھی، غم کے حالات میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شکر اب کب ادا کرنا ہے؟ صرف خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، آپ غم کے حالت میں ہوں تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، پریشانی پہنچتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے، فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ جب کبھی مصیبت پریشانی پہنچتی آپ کا جملہ کیا ہوتا؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خوشی میں تھا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اللہ آج اس وقت میں بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ یہ مصیبت کیسے آ گئی، یہ پریشانی کیسے آ گئی؟ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مصیبت کے وقت میں اللہ کا ہم گلا شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے ہم اپنے مناجات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھیے، الحمدللہ علی کل حال، کہتے ہیں ہر حال میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ مومن بندے کی علامت ہونی چاہیے، یہ طریقہ زندگی ہم کو اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔
اور اسی طرح سے اب اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال اٹھا کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، غزوہ احد یہ وہ جنگ ہے جو اسلام کی دوسری جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہاں تو خوشی کی بات کر رہا تھا میں، کعبۃ اللہ فتح ہوا، آپ نے شکرانے کے طور پر نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد ہار گئی، آپ ہار گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ۔ اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، اور آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کئی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے۔ یہ موقع کیسا موقع ہے؟ آپ تصور کریں، جنگ ہار چکے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، نبی کے چہرے سے، آپ کے سر سے خون بہ رہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے سے اٹھ کر صحابہ کے پاس آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا؟ استووا حتی اثنی علی ربی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ علی ربی، میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں۔ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایسے غم کے نازک حالات میں بھی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ استووا حتی اثنی علی ربی، اے میرے صحابہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیغام دیا کہ غم کے حالت میں بھی ہم اور آپ اللہ کا شکوہ نہیں کریں گے، اپنی ناشکری نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، جیسے حدیث میں آتا ہے جب کسی گھر کے اندر میت ہو جاتی ہے، کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی گھر میں کسی بندے کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے سے بچے کا، فرشتے جب اس کی روح کو لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں، میرے فلاں بندے کے لخت جگر، نور نظر، اس کے بچے کی روح کو تم قبض کر رہے تھے، جب قبض کر کر لے کر آ رہے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس وقت میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا غور فرمائیں۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، کسی بچے کا، کسی کا بھی انسان کا، اس وقت جب روح نکال کر فرشتے لے جاتے ہیں تو ہمارے اور ان کے گھروں کی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ تصور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح میرا بندہ جب اس کے لخت جگر کی روح نکال کر لے آئے، میرا بندہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، تیرا بندہ تیری حمد بیان فرما رہا تھا، اللہ اکبر، تیرا شکر ادا کر رہا تھا، اور اس کے زبان سے یہی الفاظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو لے لیا، ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی۔ اور یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، گود میں ہیں حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، العین تدمع والقلب یحزن، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اے اللہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا دل مغموم ہے، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو راضی ہے۔ ایسے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حدیث مکمل میں کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا جب اس کے لخت جگر کی روح تم نے قبض کی، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد بیان کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو، جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو،
جس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا، اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا، شکرانے کا گھر ہوگا، تعریفوں والا گھر ہوگا، اس گھر کا نام بھی اللہ نے ٹائٹل بیان فرمایا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جو غم کے اندر اللہ کو شکر گزاری کو چھوڑ کر کے غم میں مبتلا ہو کر اللہ کی ناشکری کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے پیغام دیا، جہاں ہمیں خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہیں غم کے حالات میں بھی، پریشانیوں میں بھی ہم کہیں گے الحمدللہ۔ اسی لیے ہم اور آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بھئی خیریت سے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ۔ حالانکہ آدمی بیمار ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، جب بھی آپ پوچھتے ہیں کیسے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہر ہمیشہ آدمی کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھی حالت میں ہو یا وہ خراب حالت میں ہو، کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور محترم حضرات، آخری باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے الحمدللہ کہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو مطالعہ کیا میری ناقص علم کے مطابق، اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے، ایک تو اپنی زبان سے کہ الحمدللہ، چاہے خوشی میں ہو غم میں ہو۔ اس کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، اور میں نے جیسا کہ کہا سیرت اٹھا کر کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، فتح ہوا مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہوئے، اللہ کے نبی شکرانے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی کئی اور مثالیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی تعریف ہے، ساری نماز اللہ کی تعریف ہے۔ اب آپ نماز کے اوپر دیکھیں، میں اور آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جیسے ہی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، ثنا پڑھتا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ کیا جملہ آ گیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری پاکیزگی کے ساتھ تیری حمد کو بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور پھر جب آگے بڑھیں آپ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے نماز کو بندے اور رب کے درمیان میں اللہ نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ جب بندہ یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ حمیدہ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کے معنی ہے اللہ نے اس کی سن لی جس کی وہ حمد بیان کرتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ کے معنی اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد۔ یہاں بھی کہتا ہے بندہ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے، ربنا ولک الحمد۔ اور دوسرے حدیث کے جو الفاظ ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حدیث میں آتا ہے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک شخص نے بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب یہ الفاظ کہے نماز ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے یہ کلمات کہے؟ کون ہے جس نے بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات کہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے دوڑ لگا رہے ہیں، ہر ایک فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ ان نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں میں لکھ دوں، دوسرا فرشتہ چاہتا ہے کہ اس نیکیوں کو نامہ اعمال میں درج کر دوں۔ 30 فرشتے دوڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے پہلا کون ہوگا جو اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو لکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اللہ کی تعریف بیان کی، ربنا ولک الحمد۔ اور ایک حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جب اس بندے نے کہا ربنا ولک الحمد، میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ اور ایک اور حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا ربنا ولک الحمد کہتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ جب ہم اور آپ نماز میں ربنا ولک الحمد کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہم اکیلے کہہ رہے ہیں، مصلی کہہ رہے ہیں، نہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں لیکن ہم کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد تو فرشتے بھی ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں جس بندے کی آواز فرشتوں کی آواز سے میل کھا جائے، جس بندے کی آواز فرشتوں کی آواز سے مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رب کی تعریف بیان کی۔ آخر میں یہی میں آپ حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں خوشی کے حالات میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن غم کے، مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، یا پھر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بھی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں، چاہے غم میں ہو، خوشی میں ہو، اور جس حال میں بھی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف علیم ورب حلیم۔